ناظرین، 7ویں قسط کے آغاز میں بیرام آغا اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پہ جانے کا پروگرام بناتے ہیں۔ بیرام آغا کہتے ہیں اچل پہاڑی کے پاس کچھ ہرن نظر آئے ہیں جو خوب موٹے تازے ہیں، ممبر ساز کے اعزاز میں دعوت اڑائیں گے۔ دوسری طرف یونس احمدی لوگوں سے چھپ چھپ کر خانقاہ کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہیں لوگ ان کا مذاق نہ اڑائیں گے، کل کا قاضی آج کا ایک غلام بن گیا۔ ادھر شیخ افندی بیرام آغا کی دکان پہ جاتے ہیں جہاں دوسرے آغا صاحبان بھی ہوتے ہیں۔ پھر شیخ بیرام آغا سے کہتے ہیں ہماری کدال اور کلہاڑی کی مرمت کر دو، باغیچے میں کچھ کام ہے، اوزاروں کے بغیر ہم کام نہیں کر سکیں گے۔ یہ کہہ کر شیخ چلے جاتے ہیں۔ ادھر یونس احمدی لوگوں سے چھپ کر کوڑا سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ ادھر یونس احمدی صفائی کر رہے ہوتے ہیں اور درویش کی بیٹی سامان اٹھائے وہاں سے گزرتی ہے۔ پھر یونس احمدی کہتے ہیں باجی سلطان کیا میں مدد کر دوں؟ شیخ کی بیٹی کہتی ہے آپ زحمت نہ کریں، یہ جڑی بوٹیاں زیادہ وزنی نہیں ہیں۔ پھر شیخ کی بیٹی کہتی ہے سنا ہے آپ نے راہ حق کی تلاش میں درگاہ میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ پھر خوش آمدید کہتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف یونس احمدی اپنے فیصلے پر پچھتاتے ہیں اور اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں خدمت کے لیے ہی آئے تھے درگاہ پر، تو اب کیوں خوش نہیں، پریشان کیوں ہو تم، اور کیا چاہتے تھے یونس؟ ناظرین، پھر یونس احمدی مایوسی کے عالم میں وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ یونس احمدی شیخ کے پاس جاتے ہیں اور شیخ یونس احمدی سے کہتے ہیں کیا کاموں نے تھکا دیا یونس؟ یونس احمدی کہتے ہیں بالکل نہیں، مجھے ان کاموں کا تجربہ نہیں ہے۔ پھر یونس کہتے ہیں میں جانتا ہوں اس سے ذمہ داری طلب نہیں کرنی چاہیے، اگر جلاہ عزمی اور اس کے بھائی کی میراث کا مسئلہ آپ مجھے دے دیں تو میں زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہوں۔ پھر شیخ کہتے ہیں تو تم اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھتے ہو؟ یونس کہتے ہیں جی بالکل۔ پھر شیخ پوچھتے ہیں یونس قراتین میں شرعی حقوق کس سے پڑھے؟ یونس جواب دیتے ہیں استاد شمس الدین مردینی سے۔ ناظرین، دوسری طرف عزمی آغا بیرام آغا کو کہتا ہے میں نے شیخ کے پاس جا کے غلطی کی۔ بیرام کہتا ہے جب فیصلہ ہو چکا تو غصے میں کیوں ہو؟ پھر عزمی کہتا ہے مجھ سے تو اتنا بڑا باغ چھین گیا۔ پھر آغا کہتا ہے شیخ کے فیصلے پر شک مت کرو، اپنے قلب کو طریق مت کرو۔ ادھر شیخ کی خانقاہ میں محفل ہوتی ہے اور شیخ کہتے ہیں آج طبیعت اچھی نہیں ہے، سوچا تھا مختصر بات کروں گا۔ پھر شیخ اپنے مرید سے پوچھتے ہیں کیا میں شیخ ہوں؟ تو پھر تم کون ہو؟ جس پر بہلوزادہ کہتے ہیں آپ کا مرید ہوں، اگر آپ قبول فرما لیجئے۔ ناظرین، شیخ اپنے مریدوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس طرح کے سوالات پوچھتے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں مرید کون ہوتا ہے؟ یہاں بعض لوگوں نے مدرسوں میں عربی پڑھ رکھی ہے، میں اپنے علم کے مطابق اس کا معنی بتاتا ہوں۔ مرید ارادے سے نکلا ہے، ارادے کو حق کے سپرد کر دینے والا، اپنے آپ کو مٹا دینے والا، جو اپنے حالی کو پہچانتا ہے اسے کہتے ہیں مرید۔ ناظرین، دوسری طرف یونس احمدی اپنے حجرے میں لیٹے ہوتے ہیں اور شیخ ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں میرے ذہن میں ایک بات تھی، نماز کے بعد کہنے کا سوچا مگر سو نہیں سکا، تمہیں ایک نیا کام سونپ رہا ہوں یونس۔ میں نے بہت سوچا یہ کام اس درگاہ میں تم ہی کر سکتے ہو، اب سے تم میں نہیں جانتا کا ذکر کرو گے۔ جب بھی کوئی تم سے کسی موضوع پر تمہاری رائے جاننا چاہے تم کہو میں نہیں جانتا۔ جس طرح مرید پر ذکر واجب ہوتا ہے اسی طرح تم پر میں نہیں جانتا کا ذکر واجب ہے۔ ناظرین، شیخ نے یونس احمدی کو میں نہیں جانتا کا ذکر کرنے کو اس لیے کہا کہ یونس احمدی پہلے بہت بار شیخ سے کہہ چکے تھے کہ مجھے بہت علم ہے، اس لیے شیخ نے یونس احمدی کو عاجز بنانے کے لیے اس ذکر کی ذمہ داری لگائی تاکہ یونس احمدی میں عاجزی آ جائے۔ پھر قاسم آغا یونس احمدی کے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، لیکن یونس احمدی کوئی جواب نہیں دیتے۔ قاسم آغا کہتے ہیں جواب نہیں دیں گے پیر بھائی؟ یونس احمدی کہتے ہیں میں نہیں جانتا۔ قاسم آغا پوچھتے ہیں کیا رات سو نہیں سکے؟ یونس احمدی کہتے ہیں میں نہیں جانتا۔ ناظرین، پھر شیطان یونس احمدی کے ذہن میں سوالات پیدا کرتا ہے کیا یہی چاہتے تھے یونس؟ کیا سوچا تھا تم نے اس لیے آئے تھے درگاہ میں؟ جھاڑو لگانے کے لیے استعفیٰ دیا تھا قاضی کے عہدے سے؟ یونس احمدی اپنے آپ سے کہتے ہیں تمہیں سرکشی کا کوئی حق نہیں ہے، تم نے خود ہی چاہا تھا، تم پر کسی نے زور نہیں دیا، تم اپنے قدموں پر چل کر آئے تھے۔ دوسری طرف بہلوزادہ درویش چاغری کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں رب تعالیٰ انسان کو ایسی راہ پر ڈال دیتا ہے کہ غلام سلطان اور سلطان غلام بن جاتا ہے، آؤ میرے ساتھ میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ ادھر یونس احمدی خانقاہ کی صفائی میں مصروف ہوتے ہیں اور پھر بہلوزادہ اور چاغری درویش وہاں آ جاتے ہیں اور پھر سلام کرتے ہیں اور مدد کی پیشکش کرتے ہیں، جس پر یونس احمدی کہتے ہیں میں نہیں جانتا۔ پھر آئینال وہاں آ جاتا ہے اور یونس احمدی کو ایک آئینہ دیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف بازاروں میں نئے قاضی کی تقرری کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔
दूसरी तरफ शेख की बेटी अपनी सहेली से कहती है, मैं तुम्हें ऐसी बात बताती हूँ जो मुमकिन नहीं लगेगी। शेख बाबा ने काजी यूनुस को दरगाह की सफाई का काम सौंप दिया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ यूनुस एवं नफ्स और शैतान के साथ जिहाद में मसरूफ़ होते हैं कि अचानक हुजरे का दरवाज़ा खुलता है और सुल्तान ज़ाहिर होते हैं और कहते हैं, अपना जब्बा उतार कर एक जाहिल बूढ़े दरवेश के कपड़े पहनने के लिए तुम्हें काजी मुतय्यन नहीं किया गया था। गाजी अफंदी, अपने मुकाम पर आओ और अदालत कायम करो। क्या हमने तुम्हें इतना कुछ इसलिए सिखाया था कि तुम सब कुछ भूल जाओ? यूनुस, खुद सोचो, वो लिखना पढ़ना भी नहीं जानता। तुमने मदरसे में क्या नहीं सीखा जो यहाँ सीखने चले आए? फिर सुल्तान अचानक गायब हो जाते हैं। नाज़रीन, ये यूनुस एमरी की आजमाइश थी और यूनुस एमरी को देखा जा रहा था कि वो हक का रास्ता छोड़ता है या नहीं। नाज़रीन, दूसरी तरफ यूनुस एमरी खानका की सफाई कर रहे होते हैं कि शेख आ जाते हैं और शेख कहते हैं, तुमने सोचा रश होने से पहले सफाई कर ली जाए, अच्छी बात है। यूनुस एमरी कहते हैं, मैं नहीं जानता। शेख कहते हैं, नमाज के बाद कुल्हाड़े और कदालें बाजार में जाकर लोहार को दे आओ। फिर शेख चले जाते हैं। नाज़रीन, फिर यूनुस एमरी के ज़हन में शैतान वसवसे से डालता है और कहता है, जिन लोगों की ज़िंदगी तुम फैसलों से बदला करते थे, क्या इनके सामने कदालें और कुल्हाड़े उठाए फिरोगे? फिर यूनुस एमरी अपने आप से कहते हैं, मैं नहीं जानता, और इस किस्सा का इख्तिताम हो जाता है।